اللہ پاک بہت محبت کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی محبت جو ہے نا، میں کہوں گی وہ بے پناہ ہے، بیونڈ دا لمٹس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سے محبت کرتے ہیں، تو آپ جو ہے اللہ پاک سے بات کیا کریں، اللہ پاک کو راضی کر لیں میری پیاریو، اللہ پاک سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کیا کریں۔ لیکن یہ تو کنڈیشن ہے نا، ظاہر ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو، اور آپ کی جو نیت ہے وہ کسی کو آرام دینے کی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، آج کی جو ویڈیو ہے، میری پیاریوں کے پیارے پیارے سے جو سوالات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق، کیونکہ میری پیاریوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں ابھی سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک ہر انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جیسے کہ میری پیاریوں، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری، جو میری پیاری کا پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، آپ کامنٹ کا جواب جو ہے آپ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور دیجیے گا۔ میں کافی زیادہ ڈپریشن میں ہوں، میری شادی ہوئی تھی، بعد میں آپ ہی ڈیورس ہو گئی، لیکن میں ابھی تک جو ہے اس کو بھول نہیں پا رہی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی رہتی ہوں کہ اللہ پاک میرے حق میں بہتر کر دے، لیکن آپ ہی میں ابھی تک اس کو بھول نہیں پا رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، کیونکہ وہ شادی بھی کر چکے ہیں، پھر بھی آپ ہی میں ان کو بھول نہیں پا رہی۔ تو آپ مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آپ کی پریشانیاں دور ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے آگے بہتر کرے، اور اللہ پاک آپ کو صبر اور سکون عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، آپ کو میں ایک جواب دوں گی، اور یہ ان بہنوں کو بھی میں جواب دوں گی جو مجھ سے ہمیشہ پوچھتی ہیں کہ آپ ہی ڈیورس ہو گئی ہے، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ڈپریشن میں، انزائٹی میں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ دیکھو میری پیاریوں، پہلی بات ہے کہ یہ بات جو ہے ڈیورس جو ہے ایک لفظ ہے، یہ تو میں کہوں گی کہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کا ریشو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم پر رحم کریں، اور اللہ پاک، میں کہوں گی کہ اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں چاہے کوئی لڑکا ہے چاہے کوئی لڑکی ہے، زندگی دونوں کی خراب ہوتی ہے، اسی لیے اللہ پاک کو سب سے زیادہ میں کہوں گی ناپسند کام ہی یہ ہے جو ڈیورس ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں کمپرومائز کرنے کی کوشش کیا کریں، اگر ایک حد تک جو ہے فیملیز کو بتائیں، آپ اپنی فیملیز میں ڈسکس کر لیا کریں، فیملیز کو بھی چاہیے کہ بیچ میں بیٹھ کر جو ہے صلح کریں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہونے لگ گیا ہے کہ اب مقابلے چل گئے ہیں، فیملیز میں ہوتا ہے کہ لڑکے والوں نے یہ کیا تو لڑکی والے اس سے ڈبل کر رہے ہوتے ہیں، لڑکی والوں نے یہ کیا تو لڑکے والوں سے ڈبل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں جو ہے نا بیسکلی اپنی فیملیوں کو دیکھ کر پہلے ہر چیز کو چلنا ہے، کیونکہ میری پیاریوں، یہ صرف ایک لڑکا لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ دو خاندانوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ اصل میں لڑکے کو بھی چاہیے کہ کچھ چیزیں لڑکی کی کور اپ کریں، لڑکی کو بھی چاہیے اپنی ہر ایک بات جو ہے اپنے گھر میں آ کر، میکے میں آ کر ہر بات نہ بتائیں، کیونکہ میری پیاریوں، میں آپ لوگوں کو یہ بات اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بڑے پیار سے پالا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جب کوئی ہمیں دکھ دے گا، تکلیف دے گا، ہمارے پیرنٹس جو ہیں پھر ہمیں کہیں گے کہ تم ایسے کر لو ویسے کر لو، تو اس کا حل یہی ہے کہ جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے آپ کمپرومائز کریں، اور 2 سال جو ہے نا آپ شادی کے کم از کم دیں۔ دیکھیں لڑ جھگڑ کر زندگی نہیں گزرتی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہر ٹائم لڑنا 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 اور آپ سنتے رہیں اور آپ کے نہیں میں برداشت کر رہی ہوں برداشت کر رہی ہوں، اور اس کے بعد آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہی بالکل ختم ہو جائے۔ آپ ایک حد تک کریں، کمپرومائز کریں، فیملیز میں ڈسکس کریں، لیکن اگر ایسا ہو جائے جب سیپریشن ہو جائے یا ڈیورس ہو جائے، میں آپ کو یہ کہوں گی کہ میری پیاریوں، آپ اپنے بہتر نصیب کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ اکثر میرے سامنے ایسی سٹوریز بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی انسان اگر آپ کے لیے نہیں بھی بہتر تھا تو وہ انسان جو ہے آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، اس کے بعد جو ان بہنوں کو انسان ملے یا جو لوگ ملے یا جن سے دوبارہ ان کی شادی ہوئی، انہوں نے ان کی زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں انہیں دے دی، اللہ پاک نے ان کو مطلب ایک پریشانی سے نکال دیا، مشکل سے نکال دیا۔ میری بہن، آپ کو بھی میں یہ سجیشن دوں گی کہ دیکھیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اور آپ اللہ پاک سے یہ مانگیں کہ اللہ پاک آپ کا نصیب آگے بہتر کر لے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کہیں گے بھولنا مشکل ہے، ایک ٹائم انسان نے گزارا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ اللہ پاک سے دعا کریں، اور دیکھیں اگر کوئی بھی بہن اس سچویشن سے گزر رہی ہے تو سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ 5 وقت کی نماز تو پڑھیں ہی پڑھیں، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ نماز کے علاوہ سکون کہیں مل ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن پاک کو نا ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع
شروع کر دیں۔ میں جس کو آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی بھی اس سے ریلیٹ کر رہا ہے، میں نے جن کو بتایا ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کو جو ہے نا آپ کریں، اور صبح اٹھ کر تلاوت لازمی کریں۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ کہوں گی کہ سسٹر اگر آپ سن رہی ہیں مجھے، تو آپ جو ہے نا سورہ دوحا کو آپ دن میں صبح اٹھتے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنا شروع کریں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک میرا دن اچھا گزرے، اور میرے ذہن میں سے اللہ پاک وہ ساری باتیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ نکال دیں، ماضی کی پرانی یادیں نکال دیں، اور اللہ پاک میرے لیے بہتری فرمائیں اور میرا نصیب اچھا کریں۔ اور میری پیاری دیکھیں، آپ موو آن کریں نا، یہ سوچتی رہیں گی نا کہ ہائے میرے ساتھ تو بہت ظلم ہو گیا، اور میرے ساتھ بہت برا ہو گیا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کیوں ہو گیا، یا میرے ساتھ بھی کیوں۔ اگر آپ خود پر ترس کھائیں گی نا، تو ارد گرد کے لوگ آپ کے اوپر پہلے ترس کھائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ خود کو بیچاری محسوس کروائیں گی، پھر لوگ آپ کو ڈبل ٹرپل بیچاری محسوس کروائیں گے۔ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں، آپ یہ سوچیں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، مجھے موو آن کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اپنے لیے بہتری سوچیں۔ دیکھیں اگر آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہے، آپ اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کر دیں، آپ اپنی جاب سٹارٹ کر دیں، آپ کے لیے ہو سکتا ہے اللہ پاک آگے بھی بہت بہتر کر دیں گے۔ کوئی انسان اللہ پاک آپ کے لیے ایسا بھیج دیں گے انشاءاللہ، جو آپ کی ساری ماضی کی تکلیفوں کو، ماضی کی یادوں کو بھلا دے گا۔ تو آپ بس موو آن کریں، آپ جو ہے آگے بڑھیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ایک اور صحیح بات بتا رہی ہوں، دیکھیں آپ لوگ مجھے اپنی بہن کہتی ہیں نا، تو آپ لوگوں کی بہن آپ کو یہ کہہ رہی ہے، جب کوئی آپ کے ساتھ برا کر دے، کوئی جتنا مرضی برا کر دے، اس کو معاف کر دیں۔ مجھے پتا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ آپ ہی کیا بات کر رہی ہیں، لیکن واقعی میں پیاریوں، آپ لوگ معاف کر دیا کرو، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا صلہ اللہ پاک آپ کو دیں گے۔ کتنی میریکل سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس میں بہنیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا اور اللہ پاک نے جو ہے ان کے دل کو نرم کر دیا، یا ان کو ان کی غلطی کا احساس ہو گیا۔ یہ واقعی میں ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنی لائف سے بھی کچھ چیزیں ریلیٹ کر کے بتا رہی ہوں۔ جب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں، بے شک اس نے جتنی مرضی زیادتی کر دی آپ کے ساتھ، اللہ پاک پر چھوڑ دیں، صبر کریں۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اللہ پاک معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے کہیں اللہ پاک آپ کے حق میں بہتری کریں گے۔ تو جو بھی میری بہنیں اس چیز سے ریلیٹ کر رہی ہیں، تو آپ کو میں یہ کہوں گی کہ آپ کو بزی کر لیں، اور جو میں نے بتایا ہے، سورہ دوحا کا بتایا ہے، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا بتایا ہے، 5 وقت کی نماز کے بارے میں بتایا ہے، ہو سکے تو تہجد کی نماز کو بھی اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور بہتر کریں گے۔ اور جو سیکنڈ کوسچن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم نینو کی مما، کوسچن ہے کہ سائیکل ڈیز چل رہے ہوتے ہیں، ہم اس دوران جو ہے عبادت کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کریں؟ پلیز آپ ہی میرے کوسچن کا جلدی رپلائی دیجیے گا، آپ ہمیں اتنا موٹیویٹ کرتی ہیں، اسی لیے میں آپ سے پوچھ بھی رہی ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وعلیکم السلام، اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں، کامیابیاں دیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، جب ان دنوں ظاہر ہے ہمیں بہت زیادہ پھر سائیکل ڈیز کے دوران جو ہے بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے، انزائٹی ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، عجیب سا چڑچڑا سا پن ہوا ہوتا ہے، موڈ سوئنگ ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی بہن کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں تو کبھی بھائی کے ساتھ ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ نا ہمارے ہارمونز وغیرہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے میری پیاری، جب مجھے اس طرح ہو رہا ہوتا ہے، دیکھیں زبان جو ہے نا، زبان ہماری پاک ہوتی ہے، ہم اپنی زبان سے جو بھی ہمیں زبانی آتا ہے نا، جو ہمیں زبانی آتا ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم استغفار کا ذکر کر سکتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں زبان ہماری پاک ہے، ہم نے قرآن پاک کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، فزیکلی آپ کوئی چیز نہیں کر سکتی ہیں، لیکن آپ کی زبان پاک ہے، آپ کو جو اذکار آتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے پیارے نام آتے ہیں، آپ ان کا ذکر کر لیں۔ دیکھیں بیسیکلی جب ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں نا، تو ہی ہماری روح کو سکون آتا ہے، تو ہی ہمارے دل کو سکون آتا ہے۔ یہ کہوں گی کہ ہماری روح کو جو ہے نا اللہ پاک کی عبادت سے سکون ملتا ہے۔ تو پھر ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دیز ڈیز جب ہم عبادت نہیں کر رہے ہوتے، پھر ہمیں بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ جو بھی آپ کو زبانی آتا ہے آپ کر سکتی ہیں۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ظاہر ہے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اب جیسے کہ فار ایگزامپل ایک سوال یہ بھی میرے پاس آیا تھا کہ آپ ہی تہجد میں اگر ہم نہیں بھی پڑھ رہے نماز، تو تہجد میں آٹومیٹکلی آنکھ کھل رہی ہے، پھر ہم کیا کریں؟ کہ آٹومیٹکلی آنکھ کھل گئی ہے تو آپ اٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس وقت بیٹھ کر جو ہے نا اپنی دعا کریں، آپ اپنی دعا لازمی کریں، آپ درود ابراہیم اپنی زبان پہ پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیم بھی ہمیں زبانی آ رہا ہوتا ہے، استغفار پڑھ لیں۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھل گئی ہے تو بس آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے دعا کریں، اپنی دعا کو آپ کریں۔ دیکھیں ہمارے ہاتھ صاف ہیں، ہماری زبان پاک ہے، اللہ پاک سے ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ پاک سے ہم اپنی باتیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ ہے نماز نہیں پڑھنی، قرآن پاک کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن پاک
کے ٹیکسٹ کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، ایون کہ اگر آپ کے موبائل میں بھی کوئی قرآن پاک کی ایپ ہے آپ اس کو بھی نہیں ٹچ کر سکتی، کیونکہ وہ قرآن پاک ہی ہے، تو اس کو ظاہر ہے جب آپ فنگر سے ٹچ کریں گی تو وہ پھر غلط بات ہے نا، وہ نہیں آپ کر سکتی۔ تو آپ کو بس زبان سے جو کچھ آ رہا ہے آپ زبانی پڑھیں، اللہ پاک کے پیارے پیارے ناموں کا ذکر کریں، استغفار پڑھیں، اللہ پاک ضرور کرم کریں گے۔ آپ لوگوں کو پھر بتا دوں میری پیاریوں، کافی ساری ویڈیو اسکالرس کی موجود ہیں، آپ لوگ ان کی سن سکتی ہیں، کافی سارے لیکچرز ہیں آپ ان کو سن سکتی ہیں۔ تو میری پیاریوں جو مجھے پتہ ہے، جو میں خود جو ہوں کرتی ہوں، ظاہر ہے پھر زبانی پڑھنا ہوتا ہے تو پھر میں بھی جو ہے زبان سے پڑھتی رہتی ہوں، اللہ پاک کا ذکر کرتی رہتی ہوں، آپ لوگ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ کوسچن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور جو تھرڈ کوسچن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ سورہ یوسف کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، کیا ہم نماز پڑھنے کے فوراً بعد سورہ یوسف پڑھ لیں، یا ہم نماز پڑھنے کے بعد اگر ہمیں کوئی کام ہے ہم اپنا کام کر کے تو پھر ہم سورہ یوسف پڑھ لیں؟ ہم دوران سورہ یوسف کی تلاوت کے ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں؟ تو آپ مجھے اس بارے میں ضرور جواب دے دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ جو بھی سورہ یوسف سے ریلیٹڈ آپ کے سوالات ہیں نا وہ میں اسی جواب میں ان کو کلیئر کر دیتی ہوں۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اکثر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ہی سورہ یوسف جو ہے وہ تھوڑی لانگ ہے، تو کیا آپ ہی ہم اس کو ہاف آف کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ سورہ یوسف کسی حاجت کے لیے پڑھ رہی ہیں نا، یا جو آپ کی کوئی دعا ہے، کوئی وش آپ اس کے لیے پڑھ رہی ہیں، اور اگر آپ نے یہ میریکل سٹوریز میں جن بہنوں کی سنی، آپ سورہ یوسف کو پڑھا، ان کی دعا قبول ہوئی جس طریقے سے انہوں نے بتایا، پھر تو آپ اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے لیے مطلب ایک ٹائم پہ پڑھنا مشکل ہے، پھر آپ پتہ کیا کریں، آپ ہاف جو ہے ظہر کے ٹائم پڑھ لیں، پھر ہاف جو ہے مغرب میں یا عشاء میں یا تہجد کے وقت پڑھ لیں، لیکن آپ نے اسی ایک دن کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہی کرنی ہے۔ بہن آپ کا جو سوال ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی سے اگر ہم بات کرنا چاہیں بیچ میں ہم کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں قرآن پاک کو ہی غور سے پڑھنا چاہیے۔ جب آپ کی تلاوت کمپلیٹ ہو جائے، چاہے آپ سورہ یوسف پڑھ رہی ہوں، چاہے آپ قرآن پاک کی کوئی بھی تلاوت کر رہی ہوں، اس کے بعد جو ہے پھر آپ بات کریں کسی سے۔ اور آپ نے کہا کہ آپ بھی جس طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی کام ہے گھر کا، ظاہر ہے کوئی کچن کا کام کرنا ہے یا کوئی بچوں کو دیکھنا ہے، کوئی بھی گھر کا کام کرنا ہے، تو میری پیاری آپ ایسا کریں، نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے گھر کا جو بھی کام ہے یا جو بھی آپ کو بہت ضروری کام ہے آپ وہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ تسلی سے بیٹھ کر ایک جگہ پر بیٹھ کر، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کوئی کام نہیں ہے، آپ کے ذہن میں کوئی اور بات نہیں آئے گی کہ یہ کرنا ہے، برتن دھونے ہیں، کچن کا کام کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گی، تو آپ آرام سے جو ہے پھر بیٹھ کر سورہ یوسف کی تلاوت کر لیں اور اللہ پاک سے سچے دل سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ آئی ہوپ میری پیاری آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب کلیئر ہو گیا ہوگا، اور جو میری پیاریوں کا بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ ہی ہم ہاف پڑھیں یا فل پڑھیں، وہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اور جو سوال ہے، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیا بار بار دعا کرنا ضد تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات سے ناراض ہوتے ہیں؟ حالات ناممکن بھی ہونے کے باوجود جو ہے آپ کی چیز کا خیال ذہن سے نہیں نکل رہا، تو کیا ہم دعا بار بار کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے تو ہمیں نہیں کہا کہ مجھ سے نہ مانگو، اور مجھے تمہارا بار بار ضد کرنا جو ہے وہ پسند نہیں ہے، ایسا تو اللہ پاک نے نہیں بولا ہمیں۔ اللہ پاک نے تو ہمیں کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، اور اللہ پاک کی جو ذات ہے میری پیاریوں، وہ کبھی بھی آپ کی دعا سے تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک میں کہوں گی کہ وہ واحد فرینڈ ہے جو ہمیں سنتے جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں، بس تم اب زیادہ دعا نہیں مانگو، اب بس تم زیادہ بات نہیں کرو۔ دیکھو میری پیاریوں، اللہ پاک کو تو بار بار مانگنا بہت زیادہ پسند ہے، تو ہم کیوں تھک جاتے ہیں؟ یہ تو پھر ہم تھک جاتے ہیں نا۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ تو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم مانگو، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ کہیں پہ یہ ضد تو نہیں ہو رہی، اللہ پاک مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہے۔ اللہ پاک کیوں ناراض ہوں گے میری پیاریوں؟ اللہ پاک ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، ایک ماں کی مثال ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دوں، اگر میں نینو کو کبھی کبھار ڈانٹ بھی لوں نا، تو پھر بھی میرے دل میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، میں نے اس کو کیوں ڈانٹ دیا، ایون کہ اس کی غلطی بھی ہوگی، لیکن میرے دل میں یہ ہو رہا ہوگا میں نے اس کو کیوں ڈانٹ دیا، مجھے نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، اور میں اس کو فوراً پیار کر لیتی ہوں۔ میری پیاریوں، اللہ پاک کی ذات جو ہے ہم سے کس طریقے سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک کبھی ناراض نہیں ہوتے۔
قرآن پاک کا جب آپ ترجمہ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں سوچا کریں۔ اللہ پاک کی ذات ہم سے بہت پیار کرتی ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ پاک کی ذات کی مثال دی جاتی ہے میری پیاریوں۔ تو ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائیں گے؟ ہمارا بار بار مانگنا جو ہے وہ کہیں ضد میں نہ آ جائے۔ تو میری پیاریوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ مانگیں، آپ جتنا مانگیں گے اللہ پاک کو آپ کا مانگنا اتنا پسند ہے۔ اور کیا پتہ میری پیاریوں کون سا ایسا لمحہ ہو، کون سی ایسی گھڑی ہو جس میں آپ کی دعا پر اللہ پاک جو ہے وہ کن فرما دے۔ تو میری پیاری بہن آپ دعا کیا کریں، اللہ پاک کبھی ناراض نہیں ہوتے، اللہ پاک بہت محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک کی محبت جو ہے نا میں کہوں گی وہ بے پناہ ہے، بیونڈ دا لمٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اللہ پاک سے بات کیا کریں، اللہ پاک کو راضی کر لیں میری پیاریوں، اللہ پاک سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کیا کریں۔ جب آپ کو لگے نا آپ کو کوئی بھی نہیں سن رہا، آپ کے دوست بھی آپ سے پریشان ہو گئے، آپ کے گھر والے بھی آپ سے پریشان ہو گئے، آپ فوراً اللہ پاک سے بات کیا کرو۔ اور آپ کو ایک بات کہوں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے میں بہت زیادہ جب اکیلی اکیلی فیل کر رہی ہوتی ہوں نا، پھر میں جا نماز بچھا لیتی ہوں اور پھر میں جا نماز پر بیٹھ کے نا ایک ایک گھنٹہ دو گھنٹے میں اللہ پاک سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ پتہ اللہ پاک سے بات آپ نے کیسے کرنی ہے؟ جیسے دیکھو میری پیاریوں، ہم ایک دوست سے اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کیا تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں، اس طریقے سے۔ تو اللہ پاک سے بھی کہیں کہ اللہ پاک میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، میں پریشان ہوں، آپ مجھے اس چیز کا حل دے دیں۔ اللہ پاک میری یہ دعا ہے، آپ اس کو مجھے بہتر کر کے عطا کر دیں۔ اللہ پاک میرے لیے بہترین چیزوں کا وسیلہ بنا دیں، میرے لیے آسانیاں کر دیں۔ تو جب آپ اللہ پاک سے پیار سے، محبت سے، پرخلوص طریقے سے مانگیں گے تو اللہ پاک کیوں نہیں دیں گے میری پیاریوں؟ اللہ پاک تو بہت 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 ہم سے پیار کرتے ہیں۔ تو بس آپ نے صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات سے مانگنا ہے، کسی انسان سے نہیں مانگنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم کرے۔ ایک اور سوال جو ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی، یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ جواب ضرور دیجیے گا۔ آپی جب میں تہجد میں اٹھتی ہوں، نماز ادا کرتی ہوں الحمدللہ، لیکن آپی جو بھی مجھے سورہ پڑھنی ہوتی ہے اس کے لیے میں موبائل میں جو ایپس ہوتی ہیں قرآن پاک کی، ان سے جو دیکھ کر ہے پڑھتی ہوں۔ تو آپی میں اس لیے بھی پڑھتی ہوں تاکہ جو ہے لائٹ آن نہ کروں اور میری وجہ سے کوئی ڈسٹرب نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو، اسی لیے آپی میں موبائل میں جو ایپ ہیں ان سے دیکھ کر پڑھ لیتی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپی کیا موبائل سے دیکھ کر جو ہے میں پڑھ سکتی ہوں؟ اور آپ جواب ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ جی بالکل، آپ جو موبائلز میں ایپس ہوتی ہیں قرآن پاک کی آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوں گی تو آپ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ اور آپ کی نیت دیکھیں کتنی اچھی ہے کہ کوئی اور ڈسٹرب نہ ہو نا، آپ کی وجہ سے لائٹ آن کریں گی تو ظاہر ہے اگلا انسان بے چین ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا کہ وہ آپ کو غصے میں کچھ کہہ سکتا ہے نا۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ظاہر ہے آپ کسی کی نیند خراب مت کریں، کسی کو تنگی نہ ہو۔ اصل بات ہے کسی کو آپ اپنی وجہ سے پریشان نہ کریں، تنگ نہ کریں، اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ پھر بالکل آپ موبائل میں سے دیکھ کر جو ہے جو بھی آپ نے سورہ پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے آپ کر لیں، لیکن یہ تو کنڈیشن ہے نا، ظاہر ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو اور آپ کی جو نیت ہے وہ کسی کو آرام دینے کی ہے، تو بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اور ویسے اگر آپ ڈیلی روٹین میں پڑھی ہیں وہ تو پھر ظاہر ہے آپ قرآن پاک سے جو ہے تلاوت کر سکتی ہیں۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، یہ میری پیاری لکھتی ہیں، السلام علیکم، ایک سوال ہے اس کا آنسر ضرور دیجیے گا۔ آپ ہی بہت دن سے جو ہے میرے لیے ایک ناممکن چیز تھی جو کہ آپ ہی کسی انسان نے مجھے بلاک کر دیا تھا، اب آپ ہی الحمدللہ انہوں نے مجھے ان بلاک کیا ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ہی اگر کوئی انسان بہت زیادہ گنہگار ہے تو کیا اس کے لیے بھی میریکلز ہوتے ہیں؟ مجھے جواب ضرور دیجیے گا میری پیاری۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ کو میں یہ جواب دینا چاہوں گی کہ اللہ پاک جو ہے وہ بہت غفور الرحیم ہے، اور اللہ پاک بے شک جو ہے معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ہر کسی کے لیے معجزات کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے تو نہیں کہا کہ میں کسی کے لیے کروں گا اور کسی کے لیے نہیں کروں گا، اللہ پاک نے تو کہا کہ آپ مجھ سے مانگو میں آپ کو دوں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں 5 وقت جو ہے نماز کے لیے بلاتے ہیں، یہ تو ہماری غفلت ہے کہ ہم اپنی نماز جو ہے قضا کر دیتے ہیں، تہجد کے وقت ہم سوئے رہتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہی ہے میری پیاری، آپ دعا مانگے، اللہ پاک جو ہے بہت 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 زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں اور ضرور آپ کی دعا کو اللہ پاک قبول کریں گے اور آپ کے لیے بھی ضرور میریکل ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں جب کسی انسان نے آپ کو بلاک کیا ہے، ان بلاک تک بات پہنچی ہے نا، اللہ پاک آگے بھی ضرور بہتر کریں گے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ کی سوچ صاف ہے، اگر آپ کی سوچ پاک ہے اور اللہ پاک
ضرور آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نیتوں کا حال جانتے ہیں، اللہ پاک دلوں کی باتیں جانتے ہیں، دلوں کے راز جانتے ہیں۔ تو میری پیاری اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک سے مانگے، سچے دل سے مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے۔ اور سوال شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا آپی تہجد کی نماز جو ہے سو کر اٹھیں گے تبھی ہم پڑھ سکتے ہیں، یا اگر ہم جاگے ہوئے ہیں جب بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ مجھے جواب ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری یہ جو آپ کا سوال ہے اس بارے میں کافی بار بات کر چکی ہوں، لیکن چلیں دوبارہ سے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں اگر آپ جاگی ہوئی ہیں تو آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، بنسبت یہ کہ آپ سو جائیں اور آپ یہ کہیں کہ آپ کی تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ گزر گیا ہے۔ اور دوسری بات آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ سو کر اٹھتی ہیں اور اپنے لیے اسٹرگل کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں، بالکل ڈیفینیٹلی اس چیز کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ظاہر ہے نا میری پیاری، دیکھو اگر ہم کسی کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر جانماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے نا، اور اگر ہم جاگے ہوئے ہیں وہ بھی ظاہر اللہ پاک نے ہی قبول کرنا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو آپ پڑھ سکتی ہیں ویسے بھی، اور اگر آپ سو کر اٹھتی ہیں تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا، آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اور اگلا سوال ہے، یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، پوچھنا چاہتی ہوں کہ تہجد کی نماز کے وقت جو ہے اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی تسبیحات رہ جائیں تو کیا آپ ہی ہم فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ آپ مجھے اس بارے میں بھی بتا دیں، انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میری بہن، آمین ثم آمین۔ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں، کوئی بات نہیں، دیکھیں اگر تہجد کے وقت آپ کی کوئی تسبیح رہ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں۔ دیکھو میری پیاریو، اللہ پاک نے قبول کرنا ہے، اللہ پاک نے کن فرمانا ہے، وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی پلک جھپکتے سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا پر کن فرما دے، چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ عرصے بعد کن فرما دے، بالکل آپ فجر کی نماز کے بعد بھی آپ تسبیحات کر سکتی ہیں، اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اور سوال جو ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی، السلام علیکم آپی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپی کبھی کبھار بہت زیادہ مایوسی ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید دعا قبول نہیں ہوگی، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسے وسوسے اور خیالات میرے ذہن میں کیوں آ رہے ہیں؟ کچھ دنوں سے میں آپ کی ویڈیوز کو فالو کر رہی ہوں، الحمدللہ آپی مجھے دعا کا کافی زیادہ اثر ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو میں نے پچھلے دنوں دعا کرنی چھوڑ دی تھی، آپ کے اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے؟ وعلیکم السلام میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ پاک جو ہے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے میری پیاریوں، کہ آپ دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑا کریں۔ آپ لوگوں کو پہلے بھی کہتی ہوں، وسوسے اور خیالات آ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، یا آپ کی دعا جو ہے پتہ نہیں اتنا عرصہ ہو گیا قبول ہی نہیں ہو رہی، یہ تو صرف کچھ لوگوں کے لیے میریکلز ہو رہے ہیں، ہمارے لیے تو میریکلز ہی نہیں ہو رہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف شیطانی وسوسے اور خیالات ہیں میری پیاریوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، لا حاصل کو حاصل بنا دیتے ہیں، ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت 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 غفور الرحیم ہے، اللہ پاک جو ہے ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ دعا کیا کریں، ہر وقت دعا کیا کریں، اللہ پاک سے باتیں کیا کریں۔ میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ اللہ پاک کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیں، دوست بنا لیں، اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کا کوئی بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بے حد محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اللہ پاک کیوں نہیں ہماری دعاؤں کو سنیں گے؟ ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ پیار سے مانگ کر تو دیکھیں، محبت سے مانگ کر تو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں پر ضرور کن فرما دیں گے۔ اور ایک اور سوال بھی جو ہے میں شامل کرنا چاہوں گی، آپ ہی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کتنے گھنٹے جو ہیں سوتی ہیں؟ کیونکہ آپ ہی میں نے جب سے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کی ہے مجھے رات جو ہے وہ بہت زیادہ چھوٹی لگنے لگ گئی ہے۔ وعلیکم السلام میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری میں آپ کو ایک بات بتاؤں، زندگی میں نے بہت زیادہ سو لی ہے، اور اب میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ پاک نے اگر کسی چیز کا موقع دیا نا تو اس میں اللہ پاک کو ہم راضی کر لیں اور وقت رہتے ہوئے جو ہے اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ تو بے شک سوئیں، اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ سوئیں، اور مجھے جہاں تک جب نیند آتی ہے تو میں بھی سو جاتی ہوں، ظاہر ہے میں بھی ایک انسان ہوں، عام سی انسان ہوں، اور بس اللہ پاک کو راضی کر رہی ہوں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائیں، نیند بھی آپ پوری کریں، اگر آپ کو نیند آ رہی ہے آپ سوئیں بھی، اور تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں، آپ تہجد کے وقت بھی جاگ جایا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم سوئیں اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے تہجد کی نماز کا وقت نکل گیا، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ پاک کو راضی کر لیں، اور اگر آپ سو کر اٹھ کر پڑھتی ہیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر آپ جاگی ہوئی ہیں تو بھی پڑھ لیں۔ میرے ساتھ بھی کبھی کبھار
کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں سو جاؤں تو پھر میں تہجد کے وقت ظاہر ہے پھر جاگ جاتی ہوں، کام کر رہی ہوں یا تھوڑا سا میرا شیڈیول اس طرح کا ہے تو میں تہجد جو ہے موسٹلی پڑھ لیتی ہوں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں، اور پھر فجر کی اذان ہو جاتی ہے، پھر فجر کی نماز پڑھتی ہوں اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں اور پھر اشراق کی نماز پڑھتی ہوں۔ تو بس الحمدللہ بس اللہ پاک وہ سلیقہ عطا کریں اور وہ طریقہ عطا کریں جو اللہ پاک کو پسند ہے عبادت کا، اور اللہ پاک ہماری عبادت کو جو ہے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ میری پیاریوں بس کوشش ہے نا، یہی سوچتی ہوں کہ اب جو وقت ہے اور جو زندگی ہے اللہ پاک نے دی ہے اس میں جو ہے ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، سدھار لیں۔ اللہ پاک نے ہدایت دی اور ہدایت کے راستے پر چلایا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اللہ پاک کو راضی کر لیں، کیونکہ میری پیاریوں لوگ تو کبھی خوش نہیں ہو سکتے، اور ہمیں اللہ پاک کو خوش کرنا ہے اور اللہ پاک کو راضی کرنا ہے اور اللہ پاک سے ہی دوستی کرنی ہے اور اللہ پاک سے ہی اپنی ساری باتوں کو شیئر کرنا ہے۔ بس آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور ایک اور سوال جو ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میرا سوال ہے کہ میں تہجد، سورہ یوسف، درود ابراہیم سب پڑھتی ہوں الحمدللہ، بٹ آپ ہی جب میں تہجد کی نماز پڑھتی ہوں تو مجھے بالکل بھی رونا نہیں آتا، ایسا لگ رہا ہے کہ میرے جذبات ہی نہیں ہیں، میرا ساتھ ہی نہیں دیتے، بس آپ ہی دعا کر لیتی ہوں، مگر آپ ہی جب میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں تو جذبات جو ہے میرا ساتھ بھی دیتے ہیں اور دعا میں رونا بھی آ جاتا ہے، یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کچھ بتائیں مجھے۔ وعلیکم السلام میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک انسان کو مطمئن کر دیتے ہیں، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں، ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر موجود ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کون بندہ کون بندی جو ہے میرے لیے کھڑا ہوا ہے، میرے لیے عبادت کر رہا ہے، تہجد کے وقت اپنی نیند کو چھوڑ کر بیدار ہو کر اپنے بستر سے اور میرے لیے صرف اور صرف جو ہے کھڑا ہے اس ٹائم میری محبت میں۔ اور میں کہوں گی کہ تہجد کا جو وقت ہے کتنا پیارا وقت ہے، اور محبت میں ہم اللہ پاک کی جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو میری پیاریوں وہ بہت پیارا وقت ہوتا ہے اور اللہ پاک ڈائریکٹ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو رونا نہیں بھی آ رہا تو کوئی بات نہیں میری پیاریوں، آپ پھر بھی اللہ پاک سے دعا کریں جس طریقے سے آپ کر رہی ہوتی ہیں، کبھی کبھار ہو جاتا ہے اس طرح، رونا آ بھی جاتا ہے، نہیں بھی آتا، اللہ پاک مطمئن کر دیتے ہیں، اور فجر کی نماز میں بھی آپ دعا کریں، تہجد میں بھی کریں، قبول اللہ پاک نے کرنی ہے۔ اور اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے تو کوئی بات نہیں، جیسے ہم اپنی ایک ماں کو مناتے ہیں، پیار سے محبت سے بات کرتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی منا لیں، پیار سے بات کریں، دل کی ساری باتیں تہجد کے وقت کیا کریں، اور فجر کی نماز میں اگر آپ کو رونا آ رہا ہے تو آپ فجر کی نماز میں دل سے دعا کر لیں۔ دیکھیں کن اللہ پاک نے فرمانا ہے، چاہے وہ کسی بھی وقت فرما دے، اللہ پاک اپنی رضا میں راضی رکھے ہم سب کو۔ اور میں یہی کہوں گی کہ میری پیاریوں، اللہ پاک سے جو ہم لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہم مانگ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں بہتر سے بہترین کر کے عطا کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ ایک اور جو سوال ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی، یہ میری پیاری لکھتی ہیں، آپ ہی میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ تو پتہ ہے مجھے کہ کسی کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے استخارہ کرتے ہیں، اللہ پاک سے مشورہ لیتے ہیں، آپ ہی کوئی کام نہ ہو رہا ہو اور رکا ہوا ہو، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس طرح کے خیالات آ رہے ہوں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ استخارہ جو ہے اللہ پاک کی اجازت کا ایک اشارہ ہے، آپ جو ہے ہر حال میں اللہ پاک سے بات کیا کریں، اللہ پاک سے مدد مانگا کریں، اور استخارے کے تھرو جو ہے اللہ پاک سے ہمیں کافی سارے جوابات مل جاتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، کون سی چیز ہمارے حق میں نہیں بہتر۔ اور استخارے پہ میں نے پراپرلی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اپنے چینل پر میرے موجود ہے، آپ دیکھ بھی لیجئے گا، اس میں طریقہ بھی بتایا ہوا ہے، کتنے دن تک آپ کو کرنا چاہیے وہ بھی بتایا ہوا ہے، دعا بھی بتائی ہوئی ہے، تو آپ جو ہے استخارہ کریں، چاہے وہ کام ہوگا نہیں ہوگا لیکن آپ اس کی بہتری کی دعا کریں، جو طریقہ ہے وہ اس ویڈیو میں نے مینشن کیا ہوا ہے، آپ دیکھ بھی لیجئے گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ میری پیاریوں، آج جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ کوسچن کا جو سیشن تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، انشاءاللہ ایسی ویڈیوز جو ہیں آپ کے ساتھ اب شیئر کیا کروں گی، کیونکہ کافی سارے سوالات آ جاتے ہیں، پھر میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ کس کا سوال جو ہے ویڈیو میں شامل کروں اور کس کا نہیں کروں۔ کامنٹ سیکشن میں بھی مجھے کافی ساری پیاریاں کہہ رہی تھی آپ ہی اب سوالوں کی ایک الگ سے ویڈیو بنا لیں
تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے کہا، اور ان کے کہنے پر بھی میں نے بنائی ہے، اور اس سے پہلے بھی میں سوچ رہی تھی۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے۔ آپ لوگوں کے بھی جو سوالات ہوں آپ لوگ مجھے ویڈیوز کے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ پوری ویک کے جو سوالات ہوا کریں گے ایک ویڈیو میں اسی طریقے سے شامل کر لیا کروں گی۔ ظاہر ہے اتنی لانگ ویڈیو تو نہیں بنا سکتی، لیکن چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں ضرور شامل کروں گی۔ آپ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا لگتا ہے بات کر کے، کانورسیشن کر کے، اور آپ لوگ بھی میری پیاریاں ہو، دوست ہو، بہنیں ہو، اور جیسے ایک بہن کو سمجھا رہی ہوتی ہے، میں آپ لوگوں سے ویسی ہی بات کر رہی ہوتی ہوں۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیں، جو بھائی مجھے سن رہے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھیں، اور آپ لوگ بھی بھائیوں لازمی سوال کیا کریں اپنی بہن سے، جتنا مجھے پتہ ہوگا، کہ مجھے نالج ہوگی تو میں ضرور آپ لوگوں کو جواب دوں گی۔ باقی میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات صرف اور صرف پرفیکٹ ہو سکتی ہے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ تو میری شہزادیوں، میری پیاریوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھنا، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔